سارے علیحدہ ہو گئے. ایک شخص تھا جو آنکھوں سے معذور تھا. ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ تھی ایک آنکھ نہیں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روحانی طاقت، نبی کی روحانی طاقت کتنی ہوگی، میں تم نہیں گئے. اس نے کہا جی اللہ کے غیر پہ میری نظر پڑی تھی، میں نے وہ آنکھ نکال دی تھی، اگر دوسری نظر پڑتی تو دوسری بھی نکال دیتا. عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے، فرمایا تو بارش کے لیے دعا کر. اور اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی شان بیان کی، اللہ کی صفات بیان کی، اور اللہ کی شان ایسی بیان کی کہ بس ابھی ہاتھ نیچے ہی آئے تھے، بادل آ گئے اور بارش برسنے لگی. توبۃ النصوح. ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک بہت بڑے ناول نگار، افسانہ نگار، ان کی ایک تفسیر بھی ہے. انہوں نے ایک افسانہ بھی لکھا، اس کا نام تھا توبۃ النصوح. نصوح ایک نام کا نام بندہ تھا، وہ بادشاہ کے محل میں رہتا تھا خواجہ سرا بن کے. جبکہ وہ مرد تھا، وہ ساری عمر خواجہ سرا بنا رہا، حرم سرا میں رہتا تھا، عورتوں میں رہتا تھا. ایک دفعہ شہزادی کا ہار گم ہو گیا، قیمتی ہار تھا، 9 لاکھ کا ہار تھا. ہار گم ہو گیا. اس نے کہا جی ہار یہی محل کے اندر ہے، گیا کوئی نہیں. تو اس نے کہا جو محل کے خدام ہیں ان کی تلاشی لے. اب سب کو لائن لگوایا تلاشی لینے کے لیے. آج جب تلاشی لینے کے لیے لائن لگائے تو اس نے کہا آج پردہ کھل جائے گا. بس وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے توبہ کی. توبۃ النصوح. کھڑے کھڑے، نہ نفل پڑھے، نہ وضو کیا، نہ تسبیح کی، نہ قبلہ رخ ہوا، پتہ نہیں کس رخ کھڑا تھا، کچھ بھی نہیں، اور دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کی، اور دل ہی دل میں اللہ کو منایا، اور دل ہی دل میں اللہ سے راز و نیاز کیا کہ بس معاف کر دے. ایک ہے استغفار، معاف کر دے. ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا. استغفار اور توبہ میں فرق ہے. ایک ہے استغفار، معاف کر دے، اور ایک ہے توبہ، پھر نہیں کروں گا. ایسی کوئی توبہ زندگی میں آئی، ایسی آئی کہ وہاں سے آنے سے پہلے ہار مل گیا. انہیں بھی ہار مل گیا، چلو جاؤ. اور اس کی توبہ ایسی قبول ہوئی، کیسی قبول ہوئی. آج بھی جو پکی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح. نصوح نے توبہ کی تھی، اس کا نام نصوح تھا. ایسی توبہ کی جیسے توبۃ النصوح. ہمیں زندگی میں ندامت کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اور اللہ کے سامنے ندامت کی اشد ضرورت ہے. استغفار کرنے، ندامت کرنے والوں کا رزق وافر کر دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والوں کی زندگی عمر بڑھا دی جاتی ہے. استغفار اور ندامت کرنے والے کی زندگی میں بخت کھول دیا جاتا ہے. استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی کے نصیب اتنے بڑھ جاتے ہیں، اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ نسل در نسل فیض ملتا ہے. اور استغفار اور ندامت کرنے والی کی زندگی میں ایک چیز ایسی آتی ہے جو شاید کسی کی نہ ہو، وہ پلک چھپکتے ہی اللہ سے مل جاتا ہے. پلک چھپکتے، طرفت عین، پلک چھپکتے. میرے رب کو ندامت پسند ہے. کیوں؟ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ندامت نہیں. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، زاری نہیں ہے. سارا زور اللہ کے پاس ہے، سارا زور اللہ کے پاس ہے. ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس نیاز ہے. ناز اللہ کے پاس ہے، بندے کے پاس کیا ہے؟ نیاز ہے. ندامت، نیاز، نیاز مندی. ہماری زندگی میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے پتہ نہیں کتنی غلطیاں، کتنی کوتاہیاں، جذبوں کی غلطیاں، نظروں کی غلطیاں، کانوں کی غلطیاں، تنہائیوں کی غلطیاں، کسی جانور کے ساتھ زیادتی، کسی انسان کے ساتھ، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی. یہ جو ہے نا،
اللہ کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے اور یہ بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے. یہ بات پھر سنیں غور سے. آہ بڑے ترازوں میں تولی جاتی ہے. اللہ کے ہاں اس آہ کی بڑی قیمت ہے کہ کسی کے دل سے آہ نکل گیا. میں تو سارا دن ڈرتے زندگی گزارتا ہوں، سارا دن کانپتا ہوں. راستوں میں جاتے جاتے لوگ ملنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری بات سن لیں. ہاتھ ملائے تو ہاتھ پکڑ لیا، گلے ملا لے، ہم دور سے آئے ہیں. میں تو سچ پوچھے سارا دن اسی سے ڈرتا ہوں. اور جو استغفار کرتا ہوں کہ سخی آقا تو جانتا ہے میری زندگی کے دن رات کیا مصروف ہے، تیرا امر ہے. اے اللہ میرے وقت میں اتنی برکت، اتنی وسعت دے دے، یہاں کوئی آنے والا سائل خالی نہ جائے، پردیسی خالی نہ جائے، منگتا خالی نہ جائے، مجبور خالی نہ جائے. اللہ تو اتنا وقت میں برکت دے دے، اتنی وقت میں برکت دے دے. زندگی میں آہ کی بڑی قیمت ہے، آہ کی بڑی قیمت ہے، بہت قیمت ہے آہ کی. وہ جانور کی ہے، وہ بے زبان کی ہے، وہ انسان کی ہے. آہ کی بڑی قیمت ہے. حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ، ایک مرید کو انہوں نے بہت زیادہ ڈانٹا، مارا، تھپڑ مارے اور اس کو فرمایا نکل جائے تو یہاں سے. اس کی غلطی بھی ایسی تھی، ناقابل معافی تھی. اور پھر غلطی ایک دفعہ نہیں تھی، غلطی پہ غلطی تھی، بہت زیادہ. ان کے خادم کہتے ہیں وہ رات میں نے ان کی جتنی کرب میں، جتنی تکلیف میں اور جتنی بلکتے سسکتے دیکھی، شاید میں نے وہ رات نہیں دیکھی. اور اللہ سے کہتے تھے کہ مولا تو نے مجھ کچھ بندوں کو میرے ذمے لگایا ہے، ان کی اصلاح و تربیت، نرمی بھی اور سختی بھی، یہ سب اصلاح کا حصہ ہیں. پر اللہ قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ اس اصلاح کے بعد میں اپنے آپ کو کچھ سمجھ بیٹھوں کہ وہ تو مجرم تھا، تو دنیا کا سب سے بڑا نیک تھا ہی تو، میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ بیٹھا. اور مثال دیتے تھے، بادشاہ کوئی خاص ملاقات کر رہا ہے کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے. اس نے کہا پردے گرا دو، کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی آئے اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی بھی اندر نہیں آنے دینا. بادشاہ جو ہے، شہزادہ آ گیا. اب شہزادہ خادم کے سامنے، شہزادہ ہے، خادم کی کیا حیثیت ہے؟ پر شہزادے نے خادم نے شہزادے کو بھی روک دیا کہ بادشاہ کا حکم ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے. اور شہزادہ بھی اس لیے روکا کہ بادشاہ کا حکم ہے، ورنہ اس غلام کی کیا حیثیت ہے. فرمانے لگے جب میں اپنی کسی مرید کی اصلاح کرتا ہوں اس وقت میری حیثیت غلام کی ہوتی ہے اور وہ شہزادہ ہوتا ہے، لیکن اس وقت حکم یہی ہے کہ اس کی اصلاح ہو. میری آپ کی زندگی میں ندامت کو بہت زیادہ دخل ہے، ندامت کو. اور ندامت سے دنیا میں ولایت کے تاجدار بنتے دیکھے، دنیا میں ولایت کے تاجدار ندامت کی وجہ سے بنتے دیکھے. ایسے ولایت کے تاجدار جو بظاہر کوئی بہت بڑی عبادتیں نہیں کی، انہوں نے اپنی زندگی کو ندامت میں سمایا، بس غلطی ہوئی جانے میں انجانے میں. ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، آج کی محفل میں ضرور عرض کروں گا، اس پہ بھی ضرور توجہ کریں گے آپ. وہ یہ عرض کرتا رہتا ہوں، بعض اوقات کرتا کون ہے بھرتا کون ہے. استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنی گزشتہ نسلیں گزشتہ بڑے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کا تذکرہ، ان کا احساس، ان کا تصور، ان کا خیال ضرور کریں کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا شخص تھا جس نے حق کھایا، ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کو مظلوم بنا دیا، وہ ظالم ہو گیا، مجھے خبر نہیں ہے، اور اس مظلوم کی بد دعا میری نسلوں کا تعاقب کر رہی ہے اور پیچھا کر رہی ہے، اور مختلف شکلوں میں میری نسلوں میں عذاب آ رہا ہے. کبھی مال زیادہ ہوتا ہے، یوں کہا کبھی ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے، سجدے چھین لیتا ہے. اس دن ایک خاتون بیٹھی تھی کہ میں تسبیح خانے آئی، آج سے 10-12 سال پہلے میری شادی ہوئی،
اور ایک ایسے گھر میں شادی ہوئی جن کی نسل در نسل میں یہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ تھے، بہت بڑے گناہ تھے. کہا ان کے ہاں یہ گناہ نہیں ہے، یہ رواج ہے. اور پھر ان کا دادا ایسے تھا، ان کا پردادا ایسے تھا. کہہ رہے 2-4 نسلوں کے تذکرے تو میں نے بھی سنے، اب بھی ان کا باپ ایسا ہے، بیٹے ایسے ہیں اس گھر کے اندر. اور میری تربیت تھی تسبیح خانے کی نسبت کے ساتھ، اور میں آج تک 10-12 سال سے اس گھر میں آج تک سنبھل نہیں پائی. میں کیا کروں؟ طلاق لے لوں؟ میں نے کہا نہیں. پھر کیا کروں؟ میں نے کہا ان کی ہدایت کا تو ذریعہ بن جا. اس کے لیے تجھے بڑا صبر کرنا پڑے گا، بڑا حوصلہ لانا پڑے گا، اور بہت زیادہ صبر، حوصلہ اور بہت زیادہ، تو ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جا. ہمیں تو جانوروں سے ڈر لگتا ہے، ہمیں تو انسانوں سے ڈر لگتا ہے. میں سن 2000 تک، 2002، 3، 4 تک غالباً اسلام آباد میں ملاقاتیں کرتا تھا لوگوں سے. وقت مقرر تھا، جگہ بھی تھی. ایک صاحب وہ ہر دفعہ آتے تھے، مریض آنے کا نہیں ہے، وہ ICU میں اور گزشتہ 2.5-3 سال سے کومے میں ہے، بے ہوش ہے، نہیں آ سکتا، آپ دیکھ لیں. میں گیا تو مریض کو دیکھا تو بالکل بے ہوش پڑا ہوا ہے. بہت بڑے اپنے شعبے کے بڑے تھے وہ شخص، ملک بھر کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. میں نے دیکھا نا، کچھ سے کہنے لگے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے مرض ہے. 2.5 سال سے خاتون پڑی ہے، اس کو ہوش نہیں آیا، نہ زندہ ہوتی ہے نہ مرتی ہے. اللہ کی طرف سے میرے دل میں کچھ اللہ نے چھوٹا موٹا جو اپنے علم میں سے علم کا ذرا عطا کیا ہے، اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں. میں نے کہا اس کے لیے استغفار کریں، اور ایک پوری کی پوری ٹیم بٹھائیں، کوئی مخلصین کی ہو جو استغفار کرے اس کے لیے. اور استغفار یہ کرے کہ اللہ تو اس کی روح اپنے پاس لے لے اور اس کو موت دے دے. بس استغفار کریں. اسے کہنے لگے موت؟ میں نے کہا سچ تو یہی ہے جو میری سمجھ میں آئی ہے، میں اپنی سمجھ کا دعویٰ نہیں کرتا. کچھ عرصے کے بعد وہاں کی ایک خاتون آئی، نرس، ریٹائر ہونے کے قریب تھی. تسبیح خانے سے اس کی نسبت کہ پتہ چلا کہ حضرت آپ آئے تھے وہاں، مجھے پتہ چلا میری ڈیوٹی فلاں ٹائم کی تھی، آپ فلاں وقت میں آئے تھے، میں دن کو گیا تھا، اس کی نائٹ کی ڈیوٹی تھی، رات کی. میں نے پوچھا کیا ہے؟ مجھے تو وہ خاتون کسی پکڑ میں نظر آئی ہے. مجھے کہنے لگی حضرت ہم بول نہیں سکتے، بڑے لوگ ہیں. اس کی ایک ملازمہ، اور اس کی ملازمہ کا بچہ تھا، گھر میں کام کرتی تھی. اس کے بچے نے اٹھا کے کوئی چیز کھا لی جو اس کے دسترخوان پہ پڑی تھی. اس کو غصہ آیا، اندر گئی تو وہ چمٹا جس سے روٹیاں الٹ پلٹ کرتے ہیں گرم، وہ چمٹا اٹھا کے ملازمہ کے بچے کی زبان اسے کھینچی. اس کی زبان جل گئی، بیچارہ چیختا رہا. ماں اسے لے گئی، معافیاں مانگتی رہی ماں. بس کچھ ہی عرصے کے بعد اس کے سر میں درد ہوا، اور سر میں درد کے بعد بے ہوش ہو گئی، اور آج تک ہوش میں نہیں آئی. اللہ کے نبی علیہ السلام میرے کملی والے فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح اور 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. نبی پاک معصوم وہ فرماتے ہیں میں 70 دفعہ صبح، میں 70 دفعہ شام استغفار کرتا ہوں. وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے، وہ استغفار بنیادی طور پہ میرے آپ کے لیے ہے. مجھے بتانا ہے، آپ کو بتانا ہے، امت کے لیے کرنا ہے. اور اگر استغفار ہماری زندگی سے چلا جائے، نکل جائے، تو زندگی میں واقعات آتے ہیں، مشاہدات آتے ہیں، مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں. توبہ استغفار، توبہ استغفار. اس استغفار کی انسان کو ضرورت ہے، میت کو ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے، موجودہ نسلوں کو ضرورت ہے، آنے والی نسلوں کو ضرورت ہے. اب ایک واقعہ بتا رہا ہوں.
ایک خاتون کی ان کے گھر ایک بلی آ کر دودھ میں منہ مار دیتی تھی یا پھر کبھی دودھ پی جاتی تھی۔ وہ اس بلی سے بہت تنگ تھی۔ وہ خاتون تاک لگا کر بلی کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ رات کو جو ہی بلی دودھ کے برتن کے پاس جانے لگی، خاتون نے بلی کو دم سے پکڑ کر گھما کر دیوار سے مارا۔ اس کی ایک دردناک چیخ نکلی اور وہ بلی وہیں مر گئی۔ اگلے دن وہ خاتون کسی کام سے گھر سے باہر گئی۔ سڑک پار کرتے ہوئے تانگے کا بم، جس لکڑی سے گھوڑا جویا جاتا ہے، بانسیں ہوتی نا، اس عورت کے سینے کے آر پار ہو گیا، پسلیوں کو توڑتا ہوا، اور وہ وہیں دم توڑ گئے۔ ایک گھرانے نے نیا گھر خریدا۔ اس گھر کے صحن میں گھنا جامن کا درخت تھا، پرندوں کے گھونسلے تھے، پرندے پھل بھی کھاتے تھے اور ان کی بیٹھیں بھی ہوتی تھی۔ انہوں نے درخت جڑ سے کٹوا دیا۔ صحن میں پتوں کا گند بھی ہوتا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مالکن گھر سے بازار جا رہی تھی۔ عین سڑک پر ہارٹ فیل ہوا اور وہیں ختم ہو گئی۔ ایک شخص دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دیسی مرغیاں ذبح کر کے فروخت کرتا تھا۔ دکان سڑک کے کنارے تھی۔ دیسی مرغ اذان ضرور دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مرغ ذرا زیادہ بڑا اور صحت مند تھا۔ وہ بار بار بانگ دیتا تھا۔ اور ایک بات بتا دوں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے وہ عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے وہ رحمت کو اترتا دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا، جو دعا مسجد میں داخل ہونے کی ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، وہی دعا مرغ جب بانگ دے دن کے کسی وقت بھی، وہی دعا اس کے لیے بھی ہے۔ اللہم انی اسألک من، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کا، عدل کا نہیں، بس عدل کا نہیں، تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تیری عنایت اور عطا کا سوال کرتا ہوں، تیری شفقت اور بخشش کا سوال کرتا ہوں، تیرے رحم اور کرم کا سوال کرتا ہوں، عدل کا نہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور ایک روایت یہاں تک ہے، مفہوم ہے، وہ لمحے جن لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں ایک لمحہ وہ بھی ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے۔ اور میں جس نے دعائیں قبول کرانی ہوں، جب مرغ بانگ دے اس وقت دعائیں مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ایک مرغ بار بار بانگ دیتا تھا۔ دکاندار پنجرے کا تالا کھول کر وہی تالا اس مرغ کے سر پر مارتا، جس سے مرغ چکرا کر گر پڑتا، کچھ دیر بانگ نہ دیتا۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا۔ ایک دن وہی دکاندار ایک مرغی ذبح کرنے لگا۔ اچانک وہ مرغی ہاتھ سے نکلی، سڑک پر بھاگی۔ دکاندار مرغی پکڑنے سڑک پر پہنچا۔ ٹرک آیا، دکاندار سڑک کے نیچے آیا، وہیں دم توڑ گیا۔ اگلا واقعہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ ایک نیم سرکاری محکمے میں ایک آفیسر دوسرے شہر سے تبدیل ہو کر ہمارے شہر میں آیا۔ جس جگہ اس کا دفتر تھا وہاں بے شمار درخت، پرندے، گھونسلے موجود تھے، اور انہوں نے تنے میں قدرتی سوراخ بنا رکھا تھا، اس میں گلہریوں کے بچے دیے ہوئے تھے۔ طوطوں نے بھی انہی کھو میں اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اپنے کچھ دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر درخت کاٹ کر بیچنے کا فیصلہ کیا۔ گرمی کا موسم تھا، جانور پرندوں کے انڈے بچوں کا دور تھا۔ انہوں نے وہ درخت ایک ایک کر کے کاٹنے شروع کر دیے اور کچھ ہی دنوں میں سارے درخت صاف کر دیے۔ جب بھی کوئی درخت گرایا جاتا، اس میں موجود پرندے جن کا اس درخت میں گھونسلہ تھا، گرے ہوئے درخت کے اوپر مسلسل چکر کاٹتے اور اپنی بولی میں شور مچاتے۔ آخر تمام درخت گرا دیے گئے۔ راتوں رات درخت غائب ہو گئے۔ یہ درخت بیچ کر جو پیسوں کا حصہ اس افسر کے حصے میں آیا، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر سیر میں گیا۔ اپنی گاڑی میں دوسرے شہر
जब वो मोटरवे पर पहुंचे तो ऐन सड़क पर गाड़ी में उस शख्स की तबीयत खराब हुई। बीवी बच्चों ने मोटरवे पुलिस को फोन किया, लेकिन मदद पहुंचने से पहले उसका हार्ट फेल और वो दुनिया छोड़कर चला गया। उसके बच्चे बेयारो मददगार अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए फोन करते रहे। एक खातून के घर में एक बिल्ली का आना जाना था। वो खातून उसकी अच्छी खासी खिदमत करती थी, यानी उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। रमजान की 27वीं रात थी। वो खातून रात को इबादत के लिए जल्दी जल्दी काम समेटकर वुजू बनाकर इबादत के लिए तैयार हुई। वो बिल्ली आ गई। उसके आने का रास्ता सहन में सीढ़ियों के जरिए था। उस खातून ने कहा, पहले मैं बिल्ली से फारिग हो जाऊं, नमाज शुरू कर ली तो ये भूखी रह जाएगी। उन्होंने सीढ़ियों में रखी प्लेट में बिल्ली के लिए गोश्त के टुकड़े, प्याली में दूध डाल दिया। वो अच्छी तरह पेट भरे। खातून खाना डालकर मुड़ी ही थी, एकदम खड़े खड़े गनूदगी सी हुई। आसमान से अपने ऊपर नूर बरसता नजर आया और चंद लम्हों की ये कैफियत उसके बाद खत्म हुई और वो खातून नूर में नहा गई। 1983 की बात है। मेरे चचा एक अच्छी नस्ल का गधा खरीद कर लाए। गांव में एक फैमिली है, वो बहुत बेतरस लोग हैं। गधा एक दिन उनके खेत में चला गया। उन्होंने हमारे गधे को सजा देने के लिए उसकी जुबान सारी बाहर निकालकर रस्सी के साथ बांध दी। तो कुछ दिन तकलीफ में गधा तड़पता रहा। इधर हम लोग गधे को ढूंढते रहे। जब गधा किसी ने बताने पर फलां बंदे के पास है, उसके पास गए तो गधे को घर वापस लाया। 24 घंटे के बाद वो तड़प तड़प कर मर गया। इधर उस शख्स के यहां बेटा पैदा हुआ। उसकी जबान भी बिल्कुल गधे की तरह हर वक्त बाहर रहती है, रालें टपकती हैं, माजूर है। अब बेटा जवान हो गया है और 25 साल तक वो गधे की तरह तड़पता था रोजाना। आखिर 2015 में वो लड़का मर गया। एक जगह गधा था, आके घास खा रहा था। एक दफा रोका, फिर रोका। दरांती से ना घास काट रहा था। उसने पकड़ के गधे को ऊपर से खाल से पकड़ा और दरांती से पकड़ा, ऐसे काटा और उसकी खाल को ऐसे चीरा और उसी जख्मी हालत में उसको उसके घर भेज दिया गधा को। कुदरत का निजाम। एक मुकदमे में, कत्ल के मुकदमे 302 में चला गया, जबकि वो उसमें शामिल नहीं था। सब सफाइयां हो गईं कि ये बेगुनाह है। जज जब फैसला सुनाने बैठा, बरी कर दूं या सजाए मौत दे दूं, सामने खौफनाक गधा आता था और मुंह खोल के कहता था, अगर तूने इसको बरी किया तुझे खा जाऊंगा। जज पर पेशी दे देता था, अगली पेशी आओ, अगली पेशी में फिर। आखिर एक दफा जज ने पूछा, ठीक है तूने जुर्म नहीं किया, कोई ऐसा जुर्म बता जो तुझे याद हो। सोचते सोचते कहने लगा, कुछ नहीं। तो कहा, कोई गधे के साथ ज्यादती करे? हाँ, ऐसे ऐसी गधा था और दरांती से मैंने उसको चीर दिया था। कहा, वो गधा मेरे सामने आता है। जज कहता है, उससे कहा, मेरे सामने आते और कहते, अगर तूने इसको छोड़ दिया मैं तुझे खा जाऊंगा, चीर दूंगा, जा सजाए मौत, इसको तख्ते दार पे लटका दो। और लटका दिया गया। जज कहते हैं, मुझे गधा खाता है, मैं बेबस हूं। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये शब बरात आ रही है इन्हीं फैसलों को कराने के लिए, इसी जिंदगी के निजाम को बदलने के लिए। ये हर जुमेरात शब जुमा आती है और हर रोज रात आती है इन्हीं फैसलों को बदलवाने के लिए कि मौला मेरे लिए क्या फैसले, और ऐसे फैसले जो मेरी जिंदगी में मेरी नस्लों को चाट जाएं, खा जाएं, बर्बाद। बहुत बड़ा जिम्मेदार था। मर्सिडीज गाड़ी थी। सांप निकला। उसने कहा, सांप को यहीं बांधो, पकड़ो, यहीं इर्द गिर्द उसकी लकड़ियां लगाई। लकड़ियां लगा के लकड़ियों को आग लगा दी। सांप इधर जाए तो आग लगे, इधर जाए तो आग लगे, तड़पे और तड़पते तड़पते सांप मर गया। कुदरत का निजाम है। जा रहा था, अचानक इंजन फटा, आग लगी, गाड़ी के लाक ना खुले, गाड़ी के अंदर जल के मर गया। इसलिए आका ने फरमाया, सांप को मारो, अजियत दे के ना मारना।
جانور کو ذبح کرنا تو خیال کرنا تیز چھری ہو، اور ذبح کرتے ہوئے ایک خیال کرنا ایک جانور کو دوسرے جانور سے چھپا کے کرنا، اس کو اذیت نہ پہنچے۔ ہماری لفظوں میں ندامت، ہمارے حرفوں میں ندامت، ہمارے لہجوں میں ندامت۔ ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، صبح بھی، شام بھی، پل پل بھی، سانس سانس بھی۔ اور میں استغفار کرنے والا قرآن میں کہتا انہو کان قل فقل تستغفر ربکم انہو کان غفارا یسر السما مدرارا۔ آؤ استغفار کرو، میں بڑا غفور ہوں، کریم ہوں۔ سب سے